پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ لاہور سے شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر کامران صاحب. پروفیسر صاحب بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں ہسٹری اور فلسفی پڑھاتے ہیں. اس سے پہلے یہ کافی عرصے تک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیمبرج یونیورسٹی میں 5 سال تک اقبال چیئر پہ رہے. تو اس طرح کی کتنی چیئرز ہیں پاکستان کی اور کتنی انڈیا کی ہیں اور ان سے کس حد تک جو ہے استفادہ کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کی تو 14 چیئرز تھیں پوری دنیا میں. اس میں آکسفورڈ کیمبرج تھا، اس میں موروکو تھا، اس میں جرمنی میں ہائیڈلبرگ میں چیئر ہے، بلکہ کولمبیا میں ہے، برکلی میں ہے، اسی طرح سے سنا سری لنکا میں بھی ہے. سو یہ چیئرز ہیں. اس طرح ہانگ کانگ میں بھی ہے. 14 ہیں. انڈیا کی چیئرز بہت زیادہ ہیں. انڈیا کی تو 110 سے بھی زیادہ ہیں. اور انڈیا کا جو انٹرسٹ ہے نہ صرف اسٹیٹ لیول کے اوپر ان یونیورسٹیز میں بہت ہی زیادہ ہے، اور بلکہ ان کے جو بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، برلا ہے، ٹاٹا ہے، یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور ان کی طرف سے چیئرز ہیں مختلف یونیورسٹیز میں. برکلے میں بھی ہے، اسٹینفورڈ میں بھی ہے، اس طرح سے ہارورڈ میں بھی ہے. تو پاکستان میں صرف یہ اس طرح کا انٹرسٹ جو صرف سید بابر علی لیتے ہیں، انہوں نے ایک فیلوشپ سٹارٹ کی ہے ابھی ہارورڈ میں. ورنہ باقی سب کو تو اس کی توفیق ہی نہیں ہے. اور ریاست بھی ہماری بہت حد تک جو ہے انڈیفرنٹ ہے. اور ایک اور جو اس میں مسئلہ ہے کہ یہ سافٹ ڈپلومیسی، یہ کہتے ہیں کہ سافٹ ڈپلومیسی کے لیے ہم یہ استعمال کر رہے ہیں. ایکڈیمکس کو آپ سافٹ ڈپلومیسی کے لیے کہہ کے تو ان کو استعمال نہ کیجیے. وہ اپنا ایکڈیمک کام کریں اور پاکستان کی نمائندگی ایک ایکڈیمک کی حیثیت سے کریں. اور جو سارے فنڈز ہیں وہ بھی آپ جو ہے ہائی کمیشن یا ایمبیسی کو جا کے دیتے ہیں. وہاں پہ ایک جو افسر ہے وہ ان کو بلا کے تو اپنے ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے وہ ان کے سبارڈینیٹس ہوں. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ کافی حد تک ایک ویسٹیج یا ایکسٹراویگنس مجھے لگتی ہے. اس کو بہت ہی بہتر انداز میں پرفارم کیا جا سکتا ہے، ان کے رول کو اور ری ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اگر اس کو سینسبلی چلا جائے. اور سارے فنڈز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کو دے دیے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ریاست ہے اپنی اسپیس بنائے اپنے لیے. وہ اسپیس کیسے بنے گی؟ وہ اسی طرح سے کہ جی آپ اپنی چیئرز زیادہ سے زیادہ ادھر قائم کریں، لوگوں کو بھیجیں، اور وہ ان ساری یونیورسٹیز کے ساتھ اسکالرشپ پروگرامز جو ہیں وہ ان کو ایک طرح سے طے کیا جائے اور ینگسٹرز کو یہاں سے بھیجا جائے. وہ وہاں جا کے پڑھیں. بے شک وہ وہاں پہ رہ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. وہ نمائندگی آپ ہی کی کریں گے بین الاقوامی دنیا میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو 14 چیئرز ہیں ان میں سے کتنی ہیں ابھی آکیوپائڈ ہیں، کتنی ویکنٹ پڑی ہیں؟ اور یہ میرا جو خیال عدد ہے آپ نے جی کوئی بھی آکوپائڈ نہیں. دیٹ از ویری اسٹرینج. ہاں، کوئی بھی آکوپائڈ نہیں ہے ابھی. اور انڈیا کی جو ہیں 110 سے بھی زیادہ چیئرز ہیں. ہاں، اور ساری آکوپائڈ ہیں. انٹرسٹنگ. اور سر آپ کے علم میں ہوگا کہ لکشمی متل نے، جو کہ اس وقت سٹیل کے سب سے بڑے وہ بیرن سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ہارورڈ کو $25 ملین دیے. اب ان کا جو ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ ہے اٹ ہیز بین نیمڈ آفٹر ہم اینڈ ہز فیملی. بالکل بالکل بالکل. یہاں پہ آپ کہیں نا کہ یہ ملک ریاض کو، یا ویسے سوری میں نام لے رہا ہوں، نام نہیں لینے چاہیے، یا میاں منشا کو کہ کوئی اس طرح کا کوئی انیشیٹو یہ بھی لیں، لیکن ان کو توفیق نہیں ہے ایسا کرنے کی. یہ ہمارے یہاں بھی بہت امیر لوگ ہیں لیکن نو ون کیئرز فار ایجوکیشن. سر اس سے بھی بڑھ کے میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کولمبیا یونیورسٹی کے انجینئرنگ جو اسکول ہے ان کا، اس کو ایک انڈین فیملی نے
$100 million दिए हैं। हाँ हाँ, मुझे ये सुन के तो बिल्कुल हैरानी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहरहाल इंडिया के ऊपर अब बहुत ही इब्तला का वक्त है, और ये जिस तरह के हुक्मरान आए हुए हैं, ये एक बदकिस्मती है हिंदुस्तान की, और शायद हिंदुस्तान जो है वो बहुत लंबे अरसे तक ये खमियाजा भुगतता रहे। और जिस तरह से वहाँ पे उन्होंने मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है, और जो कश्मीर के मामले में उनकी पॉलिसी है, मेरा ख्याल है ये बहुत ही गैर सियासी अमल और बहुत ही गैर दानिशमंदाना एक अमल है जो वो करते चले जा रहे हैं, और बिल्कुल बेशर्मी के साथ करते चले जा रहे हैं। लेकिन उनका जो ये जो उनका जो प्राइवेट सेक्टर है, उनका ये जो सिविल सोसाइटी का सेक्टर है, ये बहुत पावरफुल है, और इसके कनेक्शन जो हैं इदारों के साथ बहुत ही मजबूत हैं। इस वजह से हिंदुस्तान जो है वो उसकी बात FATF में भी सुनी जाती है, IMF में भी सुनी जाती है। अभी आप गिने ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि एक तो उन्होंने अपने एजुकेशन के ऊपर until ये नरेंद्र मोदी केम एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर था, और उनके पास एक ऐसा क्रिटिकल मैस था जो बाहर से भी पढ़ के आता था, और वो कम्पीट करते थे और कम्पीट करके आगे बढ़ते थे। अच्छा सर, ये जो हमारी कंप्लेंट है कि इंडिया के मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, ये तो काफी पुरानी है। मतलब भुट्टो साहब ने सर 68 में कहा था कि इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ एक एक्सटर्मिनेशन की कैंपेन जारी है, और उससे पहले भी हमने कभी नहीं कहा, कभी क्रेडिट नहीं दिया। तो हमारे बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी कि नेहरू के जमाने में भी बहुत जुल्म सितम होता था। जिन्ना साहब ने कहा था कांग्रेस जो है वो एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये मुसलमानों को क्रश करना चाहती है। तो नथिंग न्यू अबाउट दिस कंप्लेंट। नहीं, ये मेरा ख्याल है बहुत फर्क है। देखें, पहला जो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट है वो 1968 में हुआ, उससे पहले नहीं। ये राइट की हिस्ट्री नहीं है, नॉट दैट आई नो ऑफ। मुझे दिलचस्पी भी है इस मौजू के ऊपर, लेकिन राइट जो है पहला 68 69 में, मसलन ये गुजरात में 69 में इसी तरह का ही राइट हुआ था, और 572 लोग जो है मारे गए थे जब खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ से गए थे, और वो जाके तो उधर उन्होंने बिल्कुल गांधी की तरह वहाँ पे वो एक तरह से सिट इन भी किया था अहमदाबाद में। लेकिन उससे पहले हमें नहीं मिलता ये सारा सिलसिला। और क्योंकि उसमें मसला ये है कि जो शुरू ही से जो बात आप कह रहे हैं कि शुरू ही से मुसलमान अंडर स्ट्रेस रहे हैं, वो स्ट्रेस में वाकई रहे हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तानी मुसलमानों की सारी मिडिल क्लास जो है वो उठ के पाकिस्तान आ गई। वहाँ पे या तो चंद एक अपर क्लास के लोग रह गए, या फिर बहुत हद तक जो है वो सबाल्टर्न क्लास जो है, जो निचले तबके की है, वो रह गई। तो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन का हमेशा से वहाँ पे मसला रहा। दूसरी बात यह है कि जो एक चीज़ जो है वहाँ पे हम लोग पाकिस्तान में इस चीज़ को ज़्यादा स्टडी नहीं करते, और इसको ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करते, जिसको कि हमें करना चाहिए। कि इंडिया का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो वहाँ का कास्ट सिस्टम है, वर्ना सिस्टम। अच्छा, कास्ट सिस्टम और कास्ट हायरार्की जो है वो जब से इंडियन मिडिल क्लास आई है, और ख़ास तौर पे जब मंडल कमीशन आया था, जब विश्व प्रताप सिंह वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये जब मंडल कमीशन में जब कोटा सिस्टम दिया गया दलित्स को या ओबीसीज को, जिनको वो कहते हैं ऑप्रेस्ड क्लासेस को, तो एक ऑप्रेस्ड क्लासेस जो हैं वो मिडिल क्लास में आना शुरू हो गई, और उनमें सोशल मोबिलिटी का एक अमल जो है वो शुरू हुआ। तो उसका रिएक्शन जो है वो ये बीजेपी की सूरत में आपको नजर आता है। बीजेपी जो इतनी स्ट्रांग हो गई है, उससे पहले जो है ये क्योंकि इस तरह का सिलसिला नहीं था, सो इस वजह से, और मुसलमानों की मिडिल क्लास उस तरह से बनी नहीं थी, इस वजह से
سے جو مسلمانوں کی طرف سے زیادہ انہیں خطرہ بھی نہیں تھا، کیونکہ مسلم مڈل کلاس، مسلم جو ایجوکیٹڈ کلاس جو ہے وہ بہت ہی تھوڑی تھی ادھر، جو کہ چیلنج ماؤنٹ نہیں کر سکتی تھی. لیکن 1980s اور 1990s میں ایک تو انڈین مسلم جو ہیں ان کی بھی مڈل کلاس جو ہے ہمیں نظر آنا شروع ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو دلت طبقہ ہے، ان کی جو انٹچیبلز اور نچلا طبقہ ہے، وہ بھی سوشل موبلٹی کے ذریعے سے اس نے بھی جو کاسٹ ہائرارکی ہے اس کو توڑ کے اوپر آنا شروع ہو گئی. تو اب کاسٹ ہائرارکی کو بچانے کے لیے جو پاکستان، مسلمان، کشمیر، یہ 3 مدعے جو ہیں وہاں پہ بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ انہوں نے کیے کہ چونکہ کاسٹ سسٹم جو ہے وہ صدیوں سے چل رہا ہے، اور اس میں اس کاسٹ سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ ان کے معاشی مفادات بھی، ان کے سماجی مفادات بھی، ان کے سارے جو ہر طرح کے روابط ہیں وہ کاسٹ سسٹم کے میں ایمبیڈڈ ہیں، اس جڑے ہوئے ہیں، اس کو وہ چھیڑنا نہیں چاہتے. اور برہمن اور کشتریہ جو کاسٹ ہیں وہ کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کل کلاں دلت کا کوئی لڑکا یا لڑکی آ کے تو ان کے بچوں کے برابر بیٹھ جائیں، یا کسی دلت میں اتنی جرت ہو کہ وہ ان کے گھر آ جائے اور گھر آ کے تو ان کی بیٹی کا رشتہ مانگے. اور سیم از دا کیس وتھ مسلمس، کہ مسلم مڈل کلاس جب سے آنا تھوڑے سے اس میں حرکت ہوئی 1980s اور 1990s میں، تو مسلمانوں کے حوالے سے بھی ان کے خدشات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ نمایاں ہوئے. لیکن منڈل کمیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو بی جے پی کی موجودہ صورتحال ہے. اس سے پہلے جو نہرو کے زمانے میں جو بھی یہ ساری اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ میرا خیال ہے زیادہ تر پوسچرنگ ہے انڈیا کو دباؤ میں لانے کے لیے، ورنہ مین لینڈ انڈیا میں جو ہے ہمیں اس طرح کی مجھے تو نہیں یاد کہ کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم ہو. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کیا دلتس جو ہیں یا جو سو کالڈ لو کاسٹ ہیں، ان کی پوزیشن کافی بہتر نہیں ہوئی پچھلے 60-70 سال میں انڈیا میں؟ بالکل بہتر ہوئی ہے. اسی وجہ سے تو بی جے پی جو ہے اس نے اپنی فورسز کو اکٹھا کیا، اور جو اپر کاسٹ ہیں انہوں نے آ کے تو پیسہ پھینکا، اور بی جے پی اتنی مضبوط ہوئی. یہی کیونکہ دیکھیں نا، کاسٹ سسٹم کے اوپر جب بھی ضرب پڑے گی تو اس کا خمیازہ 2 لوگ بھگتیں گے، 2 طرح کے. ایک تو مسلمان بھگتیں گے، دوسرا جو لو کاسٹ ہیں جن کو دلت صاحب کہتے ہیں وہ بھگتیں گے. اور وہی لیکن سر نریندر مودی جو ہیں وہ تو خود ایک لو کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں جی ہاں، وہ لو کاسٹ سے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں ووٹ بھی ملے اور وہ سارا کچھ ہوا کہ وہ یہی بی جے پی کا جو نیا چہرہ ہے، اس میں مودی کو اگر مائنس کر دیا جائے تو میرا خیال ہے بی جے پی کہیں بھی سٹینڈ نہ کرے. اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مودی جو ہے وہ لوور کاسٹ سے وہ اوپر آتے آتے جو ہے پرائم منسٹر تک پہنچ گیا. اور اس میں جو ہے بنیادی بات یہ ہے کہ گجرات میں جو اس کو اتنا لمبا سٹنٹ ملا وہ بہت ہی ڈیسائسو ہے. گجرات میں آ کے تو اس نے جس طرح سے ایک کرونی کیپٹلزم کو رواج دیا اور یہ سبھی کام وہ کرتا رہا، اس سے جو ہے وہ اس کی پوزیشن بہت ہی مستحکم ہوئی. اور سر انڈیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت وہ بھی تو لو کاسٹ سے ہیں. جی ہاں، لیکن وہ ریپرزینٹ کس کو کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ریپرزینٹ لو کاسٹ کو نہیں کر رہے ہیں. یہ صرف کوئی ایک ایسا میجر آپ بتا دیجئے، کوئی ایک ایسا اقدام بتا دیجئے جو کہ لوور کاسٹ
की बेहतरी के लिए इस दौरान में हुआ हो। मेरी दानिश में नहीं हुआ, मैं बल्कि बड़े गौर से मैंने ये किताब भी पढ़ी थी, मूडीज़ इंडिया, जो जेफरी लॉर्ड की अभी आई है। काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, लेकिन मैंने बहुत ही दिलचस्पी से वो किताब पढ़ी। और मुझे नहीं लगता, इसी तरह से दूसरी जो मेरे अपने दोस्त हैं, उधर कुछ मेरे शागिर्द भी हैं, तो उनसे भी मकालमा रहता है कि उन्होंने जो भी सर्व किया है वो कैपिटलिस्ट को मतलब ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले ये गुफ्तगू हो रही थी कि जी भाई चाइना के साथ इंडिया जंग नहीं करेगा। क्यों जंग नहीं करेगा? क्योंकि अंबानीज और वो दूसरा अडानीज के जो बिजनेस रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं चाइना के साथ। और ये जो बिजनेस हाउसेस हैं ये दरअसल मोदी को चला रहे हैं। जो ऑर्केस्ट्रेट कहते हैं ना, ऑर्केस्ट्रेटिंग मोदी, ये बिजनेस, या जैसे बजाज ने का आपने नाम लिया, इस तरह के लोग जो अंबानीज, अडानीज या दूसरे जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, जो वो इनको, और इसी तरह से मीडिया हाउसेस जो हैं वो भी, इसी वजह से तो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो दुनिया की अमीर तरीन सियासी जमात है अब। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी ने सरमायादार तबके की गुलामी की है। और ये जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन किस लिए था? क्योंकि किसानों के हकूक जो है, और किसानों की जो भी पानी का मसला है या ज़मीन का मसला है, या उसको कॉर्पोरेटाइज करना चाहते थे। जिसकी वजह से ये आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से ये एहतजाज हुआ, और किसान लेकिन उठ खड़े हुए। ये सारा जो सिलसिला है ये इसी वजह से कि इसके बावजूद कि नरेंद्र मोदी लोअर कास्ट से है, लेकिन उसको पता है कि लोअर कास्ट की नुमाइंदगी करके तो वो हुकूमत में नहीं रह सकेगा। वो हुकूमत में तभी रहेगा अगर वो सरमायादार, ये जो बड़े बड़े इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, उनकी नुमाइंदगी करेगा, और वो वही कर रहा है। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन्होंने जंग नहीं होने दी, तो आई विश वी आल्सो हैड सच इंडस्ट्रियलिस्ट को जो जंग ना होने दें, अमन की तरफ रखे मुल्क को, तो हमारे हालात बेहतर ना होते फिर। नहीं, बिल्कुल होते, एक सतह के ऊपर तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें ना कि जो आप सर्व किन के इंटरेस्ट को कर रहे हैं। देखें, जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है आपकी, वो क्या, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी क्या है, आपके किस सतह के लोगों के इंटरेस्ट की नुमाइंदगी करेंगे, और किस सतह के लोगों की हालत ज़ार को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप क्या गरीबों की नुमाइंदगी करेंगे, या आप चंद सरमायादारों की नुमाइंदगी करके तो सारी पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है उनकी मर्जी के मुताबिक आप बनाएंगे। ये चॉइस है आपका। तो जो मैं ये समझता हूँ कि गुर्बत की अथाह गहराइयों में फंसा हुआ जो साउथ एशिया है, उसमें एक तो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि सोशल सतह के ऊपर क्लास कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। क्लास कॉन्शियसनेस, ये मैं मार्क्सी नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई मार्क्सिस्ट जार्गन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बहुत ही संजीदगी के साथ ये समझता हूँ कि जो क्लास कॉन्शियसनेस है, क्या उर्दू में उसको क्या कहेंगे आप, क्लास कॉन्शियसनेस को? तबकाती शऊर। तबकाती शऊर का होना, और तबकाती शऊर को अमली सतह के ऊपर उसका निफाज होना, ये बहुत ज़रूरी है। वरना अमीर और गरीब का फ़र्क जितना बढ़ता चला जा रहा है, ये बहुत ही तकलीफ़देह बात है। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो तबकाती शऊर है, ये बिल्कुल ही पसे पुश डाल दिया आपने। इसीलिए आपका तालीमी निज़ाम, आपका समाजी निज़ाम, आपका हर तरह का निज़ाम जो है वो किसी भी नज़रियाती व नज़री बुनियाद के ऊपर नहीं खड़ा, वो हवा में खड़ा हुआ।
اچھا سر، میں ایک UN کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں یہ کہا گیا کہ پچھلے 15-20 سال میں انڈیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکالا گیا، کو 14-15 کروڑ کے قریب لوگوں کو. تو یہ تو ایک بڑی اچھی اچیومنٹ لگتی ہے. کیا پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہوا، کچھ لوگوں کو غربت سے نکالا گیا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ رپورٹ کی یہ جو مدرجات ہیں ان میں کوئی بہت بڑی صداقت ہے، کیونکہ 2014 کے بعد یہ جو غربت سے نکالنے کی بات ہے یہ منموہن سنگھ کے زمانے میں ہوئی تھی. ان کی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے کچھ حالات بہتر ہوئے تھے، لیکن مودی نے تو بالکل ہی کائی پلٹ دی. دیکھیں، بہت سے لوگ میری اس بات سے اختلاف بھی کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب چونکہ اس ایک خوش فہمی سے نکل آیا ہے عملی سطح کے اوپر، یہ جو کہ نظریاتی مملکت اور نظریاتی یہ اور نظریاتی وہ. اب گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ آئیڈیلزم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے کچھ حد تک، لیکن اب پریکٹیکل ریالٹیز کو سامنے رکھ کے کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے. ہم لوگ اگر افغانستان کا ٹھیکہ نہ لیں زیادہ اور مسلم دنیا کی نمائندگی کا شوق ہمیں کچھ عرصہ ہم پس پش ڈال دیں اور ہم اپنی نمائندگی خود کریں تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے میرا خیال ہے. اور میں تو یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم جو ہے اس کے نظام کو بالکل اوور آل کرنا چاہیے. اور اس میں نے شفقت محمود صاحب سے ایک دفعہ عرض کی بھی تھی، ہم اکٹھے تھے ایک جگہ پہ، کہ آپ نہرو اور ابو الکلام آزاد کے زمانے کا جو انڈین ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ذرا توجہ سے اسٹڈی کیجیے. میرا خیال ہے ہم لوگوں کے مسائل کا حل اس سسٹم کو نافذ کرنا ہے. اگر ایک لمس جو ہے وہ سید بابر علی کھڑا کر سکتے ہیں تو پاکستان کی ریاست اسی معیار کے جو ہے 5 سے 6 ادارے تو کھڑے کر سکتی ہے. اور اس میں ایک اپنا سٹینڈرڈ کے اوپر کمپرومائز نہ ہو، اس میں معیار کے اوپر کمپرومائز نہ ہو، اور ہر صوبے میں ایک دو اس طرح کے اگر ادارے آپ قائم کر دیں اور وہاں پہ اچھے لوگ لڑکوں لڑکیوں کو ٹرین کریں تو آپ کو جو ہے ایسا انسانی وسیلہ یا ہیومن ریسورس مل جائے گا کہ آپ کی جو ریاست کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی اور آپ کی مڈل کلاس بھی زیادہ وائبل ہو جائے گی. لیکن وہ جو ہے ہر ضلع میں یہ یونیورسٹی کھولنا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بے وقوفانہ عمل جو ہے وہ بالکل کوئی نہیں ہے. احسن اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز دی آرکیٹیکٹ آف دس، یا شاید جو HEC کے پہلے چیئرمین تھے کراچی کے، جو کیا نام ہے ان کا، وہ ان کا شاید یہ نظریہ ہو. لیکن میں نے احسن اقبال ہی کے منہ سے یہ سنا ہے کہ ہر ضلع میں یونیورسٹی ہوگی. ہر ضلع میں یونیورسٹی ہونا پڑھانے کے لیے بندہ کوئی نہیں ہے. اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں جو ہے وہ کال پڑا ہوا ہے اچھے اکیڈیمکس کا. ہاں، اور not a single good department of sociology, not a single department of philosophy, not a single department of classics, not a single department of life sciences جو کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر کہیں بھی ہو. اور آپ جو ہے وہ مثلا ایک صرف سیالکوٹ میں پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیاں ہیں. لاہور ایسا شہر ہے جس میں دنیا کی سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے یونیورسٹیز ہیں، لیکن معیار دیکھیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ انڈیا کے حوالے سے ہمارے ہاں ایکسپرٹیز جو ہے وہ کو ایگزسٹ نہیں کرتی کہ 22 کروڑ کے ایک ملک میں ایک بھی ایکیڈیمک ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ انڈیا کو سمجھتا ہے، اس نے کوئی 2-4 کتابیں لکھی ہیں، 50-60 پیپرز لکھے ہیں، اور باقی دنیا نہ صحیح ہمارا میڈیا ہی اس کو ایکسپرٹ سمجھتا ہو. انڈیا کے اوپر کوئی بات ہو تو وہ اس کو کنسلٹ کریں کہ بھئی آپ بتاؤ ہمیں کہ کیا سچویشن ہے انڈیا میں. یہ کیوں صورتحال ہے جبکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے دن رات کہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے انڈیا ہمارے لیے، لیکن ہمارا نان سیریس رویہ یہ ہے کہ ایک بھی ہم نے ایکیڈیمک ایکسپرٹ کے پتہ نہیں کیا
جس نے کوئی کتاب لکھی ہو جس کی لوگ بات کرتے ہوں کہ یار یہ کتاب ہے انڈیا کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو؟ ہاں، اس میں مثلاً ابھی مجھے یاد آیا کہ عائشہ جلال نے ایک کتاب لکھی تھی ڈیموکریسی اینڈ اتھارٹیرینزم ان ساؤتھ ایشیا. اس میں اتھارٹیرینزم جو ہے اس نے انڈیا میں بھی ثابت کیا تھا، جو انڈیا کی پالیسیز ہیں اور سارا کچھ ہے. اور انڈین لابی نے انشور کیا تھا کہ کولمبیا میں ان کو اگلا ٹینیور نہ ملے اور وہ ان کو ٹفٹس میں جانا پڑا تھا. سو انڈیا کی ایک تو لابی اتنی مضبوط ہے. یہ ہمیں ہمیشہ جو ویسٹرن اکیڈیمیا میں انڈیا از ویری پاورفل اور ہمارا بالکل کوئی حال نہیں ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ بہت ہی عجیب طرح کی غلط فہمی ہے کہ جس ملک کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس کو آپ اس کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. مثلا آپ کو اسرائیل کا کتنا پتہ ہے یا امریکہ کی ریاستیں کتنے لوگوں کو پتہ ہوں گی کہ کس ریاست کے کتنے کیا فیچرز ہیں. آپ کو تو اپنے یہ جو وار آن ٹیرر سے پہلے آپ کو وزیرستان کا پتہ نہیں تھا، ہمارے اکیڈیمیا کے لوگوں کو نہیں تھا پتہ کتنی ایجنسیز ہیں، اور بلوچستان کے بارے میں بہت کم معلومات. تو انڈیا تو دور کی بات ہے. سو اس وجہ سے انڈیا خاص طور پہ جو پوسٹ پارٹیشن جو انڈیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں بالکل کوئی دلچسپی ہی نہیں ایکڈیمکس جو ہے وہ لیتے رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایکڈیمکس میں جو ہے انڈیا کو اس طرح سے پورٹری کیا گیا کہ وہ اتنا غیر ضروری قسم کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں جاننا ہی ضروری امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک پروفیسر صاحب کہا کرتے تھے کہ جی دیکھیں، یہ جب مجھے پتہ چلے کہ یہ ٹماٹر جو میں کھا رہا ہوں یہ انڈیا سے آیا ہے تو میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں. اس طرح کا اگر آپ کا، اور یہ میرے سامنے کی بات ہے. سو اس وجہ سے کوئی انکریجمنٹ اس طرح کی نہیں ہوئی کہ بھئی انڈیا کے بارے میں آپ ڈیسک بنائیں، انڈیا کے بارے میں آپ چیئرز بنائیں، انڈیا اسٹڈیز کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہو. ایسا نہیں ہے. انڈیا میں اس طرح سے پاکستان کے بارے میں باقاعدہ جو ہے ڈیسک بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ اسٹڈی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، انڈیا کے بارے میں جو پاکستانی ریاست کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ شیئر نہیں ہوتی ود اکیڈیمیا. اور میرا گمان یہ ہے کہ انڈیا میں ایسا سلسلہ نہیں ہے. انڈیا میں جو چیزیں ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ آگے ایکیڈیمکس کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. اور ایک لنکیج ہے رہا ہے نریندر مودی سے پہلے تو تھا انفیکٹ کہ ریاست اور اکیڈیمیا کے درمیان ایک تعلق جو ہے وہ ہمیشہ رہتا تھا اور یہ انٹریکٹ کرتے تھے ایک دوسرے. یہ ہر جگہ پہ کرتے ہیں، سوائے پاکستان کی ہر جگہ پہ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی پالیسی بنانی ہو تو ایکیڈیمکس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے چین کے ساتھ کوئی سی پیک بنانا ہے تو کیا سی پیک کا منصوبہ آپ نے شروع کرنا ہے تو کیا کسی ایکیڈیمک سے آپ نے بات کی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ نے جو لوکل باڈیز کا نظام بنانا ہے کسی ایکیڈیمکس کو آپ نے آن بورڈ لیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال لیا. ہاں، اگر آپ کسی ایکیڈیمک کو آن بورڈ لیتے بھی ہیں تو امریکہ سے بلا کے لیتے ہیں جس کو کہ یہاں کے نظام کا بالکل پتہ نہیں ہوتا. اور یہ بہت ہی بدقسمتی ہے کہ جی جو امریکہ سے آتا ہے اس کو آپ سر آنکھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور وہ زیادہ نقصان کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بنوری صاحب کا بھی اسی وجہ سے جو ہے وہ ہی از ناٹ این ایکیڈیمک فرسٹ آف آل. انجینئرنگ کی ڈگری تھی، پھر CSS کیا، پھر اور وہ بات تو وہ سنتے نہیں ہیں کسی. بنوری صاحب نے تو PhD نہیں کی ہوئی اکنامکس میں؟ کی ہوئی ہے لیکن PhD کر لینا کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ ایکیڈیمک بھی ہیں. یہ تو بیوروکریٹ تھے نا، DC کوئٹہ تھے، پھر SDPI بنا لیا، پھر یہ پالیسی ریسرچ کرتے ہیں. یہ ایکیڈیمک ریسرچ نہیں ہوتی. دو طرح کی ریسرچ ہوتی ہے، ایک پالیسی بیسڈ ریسرچ ہوتی ہے
پالیسی بیسڈ ریسرچ جو ہے یہ بہت سارے آپ کو تھنک ٹینک میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہ بظاہر بڑی اچھی ریسرچ بھی ہوتی ہے اس میں۔ ایکیڈیمکس کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے، اس میں وہ اس کا اسکوپ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور وہ ان کا ویژن بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سو یہ مطلب یہ ہے کہ کتنی چیزیں پبلش ہوئی ہیں بنوری صاحب کی، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ رپورٹس لکھتے ہیں یا ورلڈ بینک کے لیے یا اس طرح کی باڈیز